ذکر و اذکار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ دعا ایک وسیلہ ہے جسے حصول خیر اور ازالہ شر کے لیے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی نسبت سے ایک مومن اپنے تمام معاملات خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اسی کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ ہی سے التجائیں کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو رب کریم اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ بس یا تو دنیا کے اندر اس کا اثر ظاہر کر دیتا ہے، یعنی دعا کا اثر، یا آخرت کے لیے اس کا اجر محفوظ کر دیتا ہے، یا دعا کے بمقدار اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قبولیت دعا کی فکر نہیں، مجھے تو صرف دعا کی فکر ہوتی ہے۔ جب دعا کی توفیق نصیب ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ آج میں جس دعا کا ذکر کرنے لگی ہوں وہ ہے مشکل وقت کی دعا، یعنی جب بندہ کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو تو وہ اپنے رب سے کس طرح دعا کرے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں جنہیں تم دکھ اور پریشانی کے وقت پڑھا کرو؟ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس دعا کو پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، پریشانی ٹل جاتی ہے، برے دن اچھے دنوں میں بدل جاتے ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام سے کرنا چاہیے۔ دوران دعا خشوع و خضوع کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر، جھک کر دعا کرنا میرے رب کو بہت پسند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبولیت دعا کے بھی کچھ خاص اوقات بتائے گئے، خاص مقامات بتائے گئے، ان کا بھی خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات جب آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مسنون اذکار وہ عظیم عبادت ہے جو نہ صرف انسان کے دل کو سکون فراہم کرتی ہے بلکہ اسے اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے۔ بے شک دعا دل کا سکون ہے، ذکر دل کا سکون ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان اور سکون ہے۔ گناہوں کی معافی کا یہ واحد ذریعہ ہے، یعنی استغفار اور تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعاؤں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جنت میں انعامات کی بارش ہو جاتی ہے۔ صرف ایک سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، حفاظت اور برکت رہتی ہے۔ یعنی جو شخص صبح و شام کے مسنون اذکار صبح و شام باقاعدگی سے پڑھتا رہتا ہے تو اللہ کی خاص حفاظت میں رہتا ہے۔ صبح شام کے مسنون اذکار انسان کو آفات، نظر بد اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کا مکمل فائدہ حاصل ہو تو اسے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، فرائض کی پابندی۔ اگر انسان نماز اور دیگر فرائض چھوڑ کر صرف ذکر کرے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ نمبر 2، خلوص نیت، یعنی ذکر، اذکار اور دعا کرنے میں نیت کا خالص ہونا لازم ہے، ذکر صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نمبر 3، کبیرہ گناہوں سے بچنا، بڑے بڑے گناہوں کے لیے مستقل توبہ ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اس کو بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے خاص منع فرمایا۔ اور جو دعا آج آپ کو بتائی گئی اگر اس کو کسی مشکل، پریشانی، آفت میں پڑا جائے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔
جو شخص صبح اس دعا کو پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو کوئی شام میں اس دعا کو پڑھے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو خلوص دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں دعا کے آداب پیدا فرمائے، آمین۔ اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔